مجھے تعجب ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر نماز کی غفلت کس طریقے سے ہے۔ اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی، اپنے اہل و عیال کو نماز کے حکم دینے کا کوئی طریقہ مسلمانوں میں رائج نہیں۔ وہی لوگ اپنے بچوں کو صبح 6 بجے اسکول کے لیے جگاتے ہیں، وہ بچہ نیند میں ہوتا ہے، پھر اسے اٹھا کر کے کسی طریقے سے تیار کرتے ہیں اور اسے اسکول بھیجتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر ایک دن اس کے اسکول کا ناغہ ہو جائے اور وہ پڑھنے نہ جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی اس کا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہو گیا ہو، لیکن اگر ایک ٹائم کی نماز اس کی قضا ہوتی ہے تو ہم مسلمان ہیں، میدان محشر میں ہمیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس نماز کے بارے میں ہمیں اپنے بچوں پر کوئی توجہ نہیں، ہمیں اپنی فیملی اور اہل و عیال پر نماز کے متعلق کوئی توجہ نہیں ہے، جبکہ نماز ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز میں جو سستی کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 15 مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جو نماز میں سستی کرے اللہ تعالیٰ اسے 15 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ ایک دو مصیبت آتی ہے تو انسان کس طریقے سے گھبراتا ہے، 15 مصیبتیں اس پر درکار ہو جائیں، 15 مصیبتوں میں بندہ گرفتار ہو جائے تو اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ 5 مصیبتیں تو ایسی ہیں جو دنیا ہی میں اسے دے دی جاتی ہیں، 3 اسے موت کے وقت مصیبتیں آتی ہیں، 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا کی مصیبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمر سے برکتیں چھین لیتا ہے۔ جو بندہ بے نمازی ہے اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، اس کے چہرے سے صالحین کا نور چلا جاتا ہے، اس کا چہرہ بے نور کر دیا جاتا ہے۔ چہرے کو آج اچھا کرنے کے لیے کس طرح کے پروڈکٹ استعمال کیے جاتے ہیں، کس طرح کی چیزیں اپنائی جاتی ہیں، لیکن آپ نماز فجر نہیں پڑھیں گے، دیگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ چہرے کا نور چھین لے گا، اور اس کے کسی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا۔ کسی عمل کے اجر نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، اللہ تعالیٰ وہ مستحبات کرتا رہے، نوافل کرتا رہے، سنن کی ادائیگی کرتا رہے، لیکن اگر فرائض کو چھوڑتا ہے تو بارگاہ خدا میں وہ گرفتار ہوگا، اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، اور نیکیوں میں اس کی دعا کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو مصائب اس کو موت کے وقت درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر! غور کریں کہ اگر کوئی ذلت کی حالت میں مرے تو دنیا اسے کیا کہے گی، اور موت کے وقت حدیث پاک میں ہے کہ اسے اتنی پیاس شدت کی لگتی ہے کہ اگر اسے پورا سمندر بھی نچوڑ کر پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ کوئی قصہ اور کہانیاں نہیں ہیں، فرمان رسول ہے کہ موت کے وقت اسے اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، پیاس اتنی شدید لگتی ہے کہ اگر اسے پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ قبر میں بھی اس کو مصائب ہوتے ہیں، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس کے قبر میں ایسے کالے اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ وہ اژدہے کا زہر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک بار بھی اگر زمین پر پھسکار مار دے تو قیامت تک اس زمین پر کبھی گھاس اگنے والی نہیں۔ تو پھر ہمیں نماز میں سستی کیوں؟ قیامت کے دن سب سے پہلے اس سے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ جب بندہ حاضر کیا جائے گا بے نمازی تو اس کا منہ سیاہ اور کالا ہوگا۔ وہاں پوری کائنات کے لوگ ہوں گے، پوری دنیا وہاں موجود ہوگی۔ ایسے حالت میں اگر کسی کا منہ کالا کر کے بارگاہ خدا میں پیش کیا جائے تو بتائیے اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی کریں۔ سارے کاموں کے لیے وقت ہے، اپنے اہل خانہ کو ہر چیز کی ترغیب دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، لیکن نماز کے متعلق انہیں ہم کوئی درس نہیں دیتے۔ ہمارا بیٹا سویا ہوا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اسکول جانے کے لیے اسے ہم صبح اٹھا دیں گے، نماز کے لیے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وہی لڑکا جو اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نہاتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے، یہ ساری ذمہ داری والدین کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم اسے نہیں اٹھاتے۔ ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم دین پر مکمل گامزن نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کے اندر دین کو نہیں ڈالیں گے، تب تک اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔